بسم اللہ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک دیہاتی عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نافع اعمال بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے پردہ پوشی چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں بھی فرمان ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں کا مواخذہ چاہتا، کرتوتوں کے سبب پکڑتا، تو رب فرماتا ہے ما ترکا علی ظہرہا، میری زمین کے پیٹ پر ایک بھی چلنے کے قابل نہیں۔ یہ بڑی تکبر توڑ آیت کریمہ ہے، ایک بھی چلنے کے قابل نہیں ہے۔ بندہ جب کسی کو گناہ گار سمجھ رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت فرمایا کہ جب تک نہ تھی اپنی خبر ڈھونڈتا رہا اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے گناہوں پر نظر تو نظروں میں کوئی برا نہ رہا۔ پھر بندہ کہتا ہے میں ہی گناہ گار ہوں، جس طرح کہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، الہی کل بروز قیامت تیرے دربار میں اگر میں اس قابل نہیں، میرے اعمال اس قابل نہیں تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، تاکہ یا اللہ میں تیرے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں کہ جب میں رب رحمان کے دربار میں کھڑا ہوں تو میں گناہوں سے پاک ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تجھ پر غسل واجب ہو جائے تو فوراً غسل کر لیا کرو۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب تک جو مرد یا عورت جس پر غسل واجب ہو گیا ہو اور وہ جب تک نہاد ہو نہ لے، اس وقت تک فرشتے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں جو مرد عورت غسل والا رہ رہا ہو، جس پر غسل واجب ہو چکا ہو۔ تو فرمایا فوراً نہا لیا کر، تو اس حالت میں ملے گا کہ تو گناہوں سے پاک ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا تحفہ ہے، جزا ہے کہ رب رحمان کے دربار میں پاک ہو کر ملے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ جو بندہ فوراً غسل کر لیتا ہے۔ غسل نہ کرنے والے پر اتنی نحوست چھائی رہتی ہے، اس کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں اور دیگر نیک کام بھی چلے جاتے ہیں، تو فوراً نہانے والا بڑا انعام کا حقدار ہے۔ تیسرا سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے رحم چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کہ ایک صحابی کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ اپنے غلام کو بہت بے دردی کے ساتھ مار رہا تھا، زور و شور کے ساتھ۔ اتفاق سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے مارنا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے وجہ پوچھی کیوں مار رہے ہو اتنا؟ عرض کیا حضور یہ میرا غلام ہے، جو بھی کام کے لیے میں بھیجتا ہوں نقصان کر دیتا ہے اور دیر سے آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے وما ینطق عن الہوا والی زبان سے ارشاد فرمایا ایک بات یاد رکھ کہ جتنا تو اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے یہ تیری گرفت میں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ کہ تو بھی کسی کی گرفت میں ہے، کہ تو بھی کسی کی گرفت میں ہے۔ تو اس نے مارنا چھوڑ دیا اور عرض کیا حضور آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اس کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر رحم کیا کر، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر دونوں جہانوں میں رحم فرمائے گا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے غصے سے، قہر و غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تجھ پر غیظ و غضب سے پیش نہیں آئے گا، تجھ پر جلال نہیں فرمائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین پر عمل کرنے سے جو ہے دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ پانچواں سوال، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے رب رحمان کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کر، تو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو جائے گا۔ یہ مشاہدہ بھی ہے اور دنیا جانتی بھی ہے، جو اپنا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، گفتار رفتار، چال ڈھال سب کچھ اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں ڈھال لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اس کے اوپر برستا رہتا ہے جو رب رحمان کی یاد میں اپنے آپ کو ہر وقت رطب اللسان، ذہنی قلبی ہر حوالے سے یاد رکھتے ہیں۔ رب رحمان اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔